کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے اہم شاہراہوں میں سے ایک اپنائے ملاقہ، جہاں سے دنیا کی ایک چوتھائی سے زیادہ تجارت گزرتی ہے، اگر وہاں اچانک کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ وہی راستہ ہے جہاں چین کو اپنی توانائی ملتی ہے اور جس پر پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار ہے، لیکن اب اس انتہائی حساس سمندری گزرگاہ پر ایک خاموش لیکن بہت بڑی طاقت کی تبدیلی کا اشارہ مل رہا ہے۔ حال ہی میں ملائیشیا اور پاکستان کی بحریہ نے اس مقام پر ایک مشترکہ مشق کی جس کا نام تھا مال پاک 6/26۔ پاکستانی بحریہ کے جدید ترین گائیڈڈ میزائل فریگیٹ پی این ایس تیمور اور پی این ایس اسلط جب اس میں شامل ہونے کے لیے ابنائے ملاقہ پہنچے تو یہ منظر بہت دیدنی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر پر چلتے ہوئے قلعے ایک نئی قسم کی بحری ڈپلومیسی لکھ رہے ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ آنے والے کئی سالوں کی بحری برتری کی کہانی سناتی ہے۔ پاکستانی بحریہ کا 18واں ڈسٹرائر اسکواڈرن، جس کی قیادت کموڈور عمر فاروق کر رہے تھے، اپنے تازہ ترین بحری جہازوں کے ساتھ پہلے سری لنکا اور پھر سیدھا ملائیشیا کے شہر لوموت کے بحری اڈے پر پہنچتا ہے۔ یہ بحر ہند میں پاکستان کی مستقل اور بڑھتی ہوئی بحری موجودگی کا ایک واضح نقشہ تھا۔ کولمبو سے کراچی، کراچی سے لوموت اور پھر ابنائے ملاقہ، یہ ایک ایسی کڑی ہے جو پاکستان کی نئی بحری سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سوچ اب صرف اپنے پانیوں کی حفاظت تک محدود نہیں، بلکہ یہ کھلے سمندروں میں دور تک جانے کی صلاحیت اور ارادے کا اظہار ہے۔ لیکن اس کہانی کا اصل ہیرو، جس نے سب سے زیادہ شاہ سرخیاں بٹوریں، وہ ہے پاکستان نیوی کا جدید ترین جنگی جہاز پی این ایس تیمور۔ یہ جہاز محض دھات کا ڈھانچہ نہیں، یہ پاکستان کی بحری قوت کے ایک نئے دور کا اعلان ہے۔ یہ چین کی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ ٹائپ 054 اے پی کلاس کا گائیڈڈ میزائل فریگیٹ ہے، جس کی خاصیت اس کی اسٹیلتھ ڈیزائن اور عمودی میزائل لانچنگ سسٹم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز دشمن کے ریڈار پر کم ظاہر ہوتا ہے اور ہوا، سطح اور زیر آب تینوں اطراف سے آنے والے خطرات کو جدید ترین میزائلوں سے تباہ کر سکتا ہے۔ اس جہاز کا پہلے سری لنکا اور پھر ابنائے ملاقہ میں آنا یہ واضح کر رہا ہے کہ پاکستان اپنے جدید ترین بحری اثاثوں کو صرف اپنی بندرگاہوں میں بند رکھنے کا قائل نہیں، اسے وہاں بھیجنا جہاں سے دنیا کی نبض گزرتی ہے ایک زبردست حکمت عملی کا اشارہ ہے۔ جب پی این ایس تیمور لوموت بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تو ملائیشیا کے بحری حکام نے صرف جہاز کا معائنہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک جدید ترین جنگی مشین کے ڈی این اے کو سمجھا۔ یہ جہاز پاکستان اور چین کے گہرے ہوتے دفاعی تعلقات کی پیداوار ہے اور اس کی موجودگی بتاتی ہے کہ بحیرہ عرب سے لے کر بحر الکاہل تک کے اس وسیع آبی علاقے میں اب پاکستان کے پاس ایک قابل بھروسہ اور طویل فاصلے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا بحری بیڑا ہے۔ یہ کوئی عام فریگیٹ نہیں، یہ ایک تیرتا ہوا پیغام ہے کہ اس خطے کی بحری طاقت کے توازن میں اب پاکستان ایک ایسی طاقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف پی این ایس اسلط بھی کم اہم نہیں، یہ F-22P ذوالفقار کلاس فریگیٹ ہے جو چینی ٹیکنالوجی کی منتقلی سے پاکستان میں ہی تعمیر کیا گیا۔ اس جہاز نے 2013 میں کمیشن حاصل کیا اور یہ پاکستان کی اس صلاحیت کی نمائندگی کرتا ہے جو اب مقامی طور پر جنگی جہاز بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسلط کی موجودگی اس بات کا تسلسل ہے کہ پاکستان نیوی گزشتہ ایک دہائی سے کھلے سمندر میں اپنی کارروائیوں کی صلاحیت کو مستقل بڑھا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا یہ صرف دو دوست ممالک کی ایک اور مشق ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ ابنائے ملاقہ کا جغرافیائی اہمیت اس کہانی کو دنیا کی سب سے بڑی خبر بنا دیتی ہے۔ یہ 10,12 میل کا ایک تنگ سا راستہ ہے جو بحر ہند کو بحر الکاہل سے ملاتا ہے۔ دنیا کی تجارت کا تقریباً 25% اور خاص طور پر چین، جاپان اور جنوبی کوریا کو جانے والی توانائی کی ترسیل کا ایک بڑا حصہ اسی سے گزرتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ راستہ بند ہو جائے تو عالمی معیشت چند ہفتوں میں گھٹنوں کے بل آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑی طاقت کی نظریں اس پر جمی رہتی ہیں۔ ایسی جگہ پر پاکستان اور ملائیشیا کا اپنی بحریہ کے ساتھ مشق کرنا، اور وہ بھی جدید ترین گائیڈڈ میزائل فریگیٹس کی موجودگی میں، یہ ایک ایسا منظر ہے جو پوری دنیا کے بحری حکمت کاروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے نقشے دوبارہ کھولیں۔ اس مشق کی ایک اور خاص بات اس کا پوشیدہ سفارتی پہلو ہے۔ ملائیشیا کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے توازن اور تنوع پر مبنی رہی۔
وہ کسی ایک طاقت کے ساتھ بند کر نہیں رہنا چاہتا، بلکہ ہر کسی کے ساتھ عملی تعلقات رکھ کر اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ مال پاک مشق اسی سوچ کا عملی نمونہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ بحری تعلقات کو مضبوط کر کے ملیشیا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کی اپنی بحری سیکیورٹی کی حکمت عملی آزادانہ اور عملی ہے، جو خطے کی بدلتی ہوئی سیاست کے مطابق ڈھل سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پاکستان نیوی کی پیشہ ورانہ مہارت اور دور تک جانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین سے حاصل کی گئی جدید بحری ٹیکنالوجی اب پاکستان کو خطے میں ایک قابل بھروسہ بحری قوت میں تبدیل کر رہی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم، ہر ایسی مشق دوسری بحریہ کے ساتھ آپریشنل ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، جس سے مستقبل میں کسی بھی قسم کے بحران جیسے سمندری دہشت گردی، بحری قزاقی یا انسانی بنیادوں پر امدادی کارروائیوں میں ایک ساتھ مل کر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مشق محض 4 دن کی تھی، لیکن اس کی تیاری برسوں پر محیط تھی۔ بندرگاہ پر قیام کے دوران صرف افتتاحی تقریب نہیں ہوئی، بلکہ دونوں بحریہ کے ماہرین کے درمیان سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ایکسچینجز ہوئے۔ اس کا سادہ مطلب ہے کہ دونوں طرف کے ماہرین نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جنگی طریقہ کار، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور جدید بحری آلات کے بارے میں نہایت تفصیلی اور تکنیکی گفتگو کی۔ یہ وہ کام ہے جو کسی مشترکہ جنگی مشق سے پہلے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب وقت آئے تو کوئی بھی غلط فہمی نہ ہو۔ یہ فوجی ذہنوں کا ملاپ تھا، جہاں حکمت عملیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا۔ اس مشق کی سب سے اہم کامیابی، جس کا تذکرہ شاید بہت کم ہوا، وہ ہے اعتماد کی وہ سطح جو اب دونوں بحریہ کے درمیان قائم ہو چکی ہے۔ کسی بھی فوجی اتحاد کی کامیابی کا انحصار ہتھیاروں سے زیادہ اس اعتماد پر ہوتا ہے جو افسران اور جوانوں کے درمیان ہو۔ جب پاکستان اور ملیشین افسران ایک دوسرے کے جہازوں پر سوار ہو کر مشترکہ آپریشن کر رہے تھے، جب دونوں ممالک کے ہیلی کاپٹروں نے ایک دوسرے کے جہازوں کے ڈیکس پر لینڈنگ کی، تو یہ محض تکنیکی مہارت نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں پر اعتماد کی انتہا تھی۔ یہ اعتماد ہی ہے جو کسی بھی مشترکہ بحری بیڑے کو ایک حقیقی جنگی طاقت بناتا ہے۔ یہ مشق اس لیے بھی منفرد تھی کیونکہ اس میں نہ کوئی بڑا اعلان کیا گیا، نہ کوئی نیا معاہدہ، اور یہی اس کے پختہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دفاعی تعلقات کا یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب الفاظ سے زیادہ عمل بولتا ہے، جب شراکت داری صرف سرخیوں کے لیے نہ ہو بلکہ ایک معمول بن جائے تو سمجھ لیں کہ وہ رشتہ اب بہت گہرا ہے۔ ملیشیا کی بحریہ نے بھی اپنے پیغام میں الفاظ پر نہیں بلکہ مشترکہ ذمہ داری اور جاری شراکت داری پر زور دیا۔ یہ کہانی ہے دو ایسی بحری قوتوں کی جو اپنے محدود وسائل کے باوجود خطے کی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہی ہیں۔ یہ مشق یہ ثابت کرتی ہے کہ ابنائے ملاقہ کی حفاظت اور بحر ہند میں طاقت کا توازن اب صرف بڑی طاقتوں کا کھیل نہیں رہا۔ پاکستان اور ملیشیا جیسے ممالک اب عملی قدم اٹھا رہے ہیں، اپنی بحریہ کو جدید بنا رہے ہیں، اپنی حکمت عملی کو بہتر کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ثابت کر رہے ہیں کہ اس کھیل میں وہ بھی ایک طاقتور کھلاڑی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی اس تاریخی بحری مشق کی پوری کہانی، جس نے نہ صرف پاکستان اور ملیشیا کی بحری صلاحیتوں کو ایک نئی سطح پر پہنچایا بلکہ پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بحر ہند اور ابنائے ملاقہ میں طاقت کا نیا توازن کیا ہے۔ یہ کہانی صرف دفاع اور سیکیورٹی کی نہیں بلکہ اس عزم کی ہے کہ ہمارے سمندر محفوظ ہیں اور ہماری بحریہ جدید ترین صلاحیتوں سے لیس ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسی سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا بحری مستقبل کیا ہے اور اس مشق کا اصل پیغام کیا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔